ادھر شہر اقتدار کے موسم کا مزاج بگڑنے پر سیاستدانوں سے بھرا جہاز بھی حج کو لکھا گیا۔ ایئر سیال کی کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز PF-123 کا رخ لاہور موڑنا پڑا۔ فلائٹ میں آصفہ بھٹو زرداری، خورشید شاہ، نوید قمر، فاروق ستار سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔ بیرون ملک سے اسلام آباد آنے والی 4 پروازوں کی بھی لاہور لینڈنگ، ریاض، جدہ اور کوالالمپور کی پروازیں لاہور اتار لی گئی۔ اسلام آباد میں موسم کی خرابی کے باعث پروازوں کو لینڈنگ میں مشکلات کا سامنا رہا۔ متعدد فلائٹس کی لینڈنگ لاہور ایئرپورٹ پر کروائی گئی۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز PF-123 کی لینڈنگ لاہور ایئرپورٹ پر کروائی گئی۔ فلائٹ میں آصفہ بھٹو زرداری، خورشید شاہ، نوید قمر، فاروق ستار موجود تھے۔ علی گوہر مہر، مصطفیٰ کمال، قادر پٹیل، تاج حیدر سمیت کئی ارکان اسمبلی فلائٹ میں سوار تھے۔ ریاض سے اسلام آباد جانے والی پرواز ER-808 کا رخ لاہور موڑا گیا۔ جدہ سے اسلام آباد جانے والی پرواز PA-271 کا رخ لاہور کی طرف موڑا گیا۔ کوالالمپور سے اسلام آباد جانے والی پرواز PK-895 کا رخ لاہور موڑا گیا۔ بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے بڑا ریلیف۔ لائسنس کے لیے اب لرنر پرمٹ کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب لرنر پرمٹ کے ساتھ ہی شہری ٹیسٹ دے کر لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2000 روپے جرمانہ برقرار۔ موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے اچھی خبر، اب جلدی لائسنس بنوا سکیں گے۔ لائسنس کے لیے لرنر پرمٹ کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ لرنر پرمٹ کے ساتھ ہی شہری ٹیسٹ دے کر لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ CTO لاہور کے مطابق محدود مدت کے لیے موٹر سائیکل لائسنس کے لیے 42 یوم کا لرنر ٹریڈ ختم کیا جا رہا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے اعداد و شمار کے مطابق صرف لاہور میں 30 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل سوار بغیر لائسنس شہر میں گھوم رہے ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ قانون میں عارضی نرمی کا مقصد شہریوں کو لائسنس کے حصول کے لیے قائل کرنا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار مزید سخت۔ 4000 سے زائد فیس لینے والے پرائیویٹ اسکولوں کی ٹائٹ سکروٹنی کا فیصلہ کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سے اہم ڈیٹا طلب کر لیا۔ بتایا جائے اسکولوں کی رجسٹریشن بروقت کروائی گئی ہے یا نہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ مزید سخت ہو گئی۔ 4000 سے زائد فیس لینے والے پرائیویٹ اسکول ریڈار میں آئیں گے۔ آڈیٹر جنرل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے اہم ڈیٹا منگوا لیا۔ مراسلے میں پوچھا گیا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں 10% مفت بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں۔ بتایا جائے کہ اسکولوں کی رجسٹریشن بروقت کروائی گئی ہے یا نہیں۔ آڈیٹر جنرل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے اسکولوں میں کام کرنے والے ملازمین کے کانٹریکٹ تفصیلات اور طلبہ کا 3 سالہ ریکارڈ اور بغیر لائسنس کے چلنے والے اسکولوں کا ڈیٹا بھی طلب کیا گیا ہے۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ پنجاب بھر میں چالان جمع نہ ہونے والے 3,62,000 سے زائد مقدمات کی تفصیلات عدالت پیش کی گئیں۔ عدالت کا IG پنجاب کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار ڈاکٹر عثمان انور کو 4 سپتمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مزید سماعت 4 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چودھری پرویز الہی، راسخ الہی اور زارا الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی سمیت دیگر فیملی ممبران کی درخواستوں پر وفاقی حکومت، وزارت داخلہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی ضمانت کی درخواست ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کر لی۔ 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواست کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی سفارش کرتے ہوئے چیف جسٹس کو واپس بھجوا دی۔ 9 مئی کے 2 کیسز میں حافظ فرحت عباس کی ضمانت کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے حافظ فرحت عباس کی عبوری درخواست ضمانتوں میں 10 سپتمبر تک توسیع کر دی۔ گھر بلا کر معروف ماڈل مائرہ کو قتل کرنے کا کیس عدالت نے پیش نہ ہونے پر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے ملزمان کے مفرور ہونے پر کیس کو داخلہ دفتر کر دیا۔ بجلی صارفین پر پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ ٹیرف نافذ کرنے کا معاملہ، شہری نے غیر قانونی ٹیرف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، لیسکو سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ دفتری استعمال کے لیے لیپ ٹاپ خریدنے کا معاملہ، لیپ ٹاپ خراب نکلنے پر شہری نے حفیظ الیکٹرک شاپ گلبرگ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے دعوے پر سماعت 3 سپتمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چائنیز وہیکل کمپنی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہینگ ٹاؤن کے چیئرمین نے وفد کی قیادت کی۔ پنجاب بھر میں 5000 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے الیکٹرک وہیکلز کی مینوفیکچرنگ کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پنجاب میں الیکٹرک 2 ویلر 3 ویلر کی مینوفیکچرنگ کے لیے تمام تر سہولتوں اور تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ چینی وفد نے ٹرانسپورٹ کے لیے یونیفائڈ چارجنگ سسٹم کے بارے میں آگاہ کیا۔ بس اسٹاپ پر
मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन हर शोबा हाई जिंदगी में लीड कर रहा है, बड़े शहरों के आवाम के लिए मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का रावंड अस्पताल में इवनिंग OPD शुरू करने का ऐलान। मरीजों की शिकायत के इज़ाले के लिए शिकायत काउंटर्स भी कायम करने की हिदायत। इमरान नज़ीर ने PHFMC के तहत अस्पतालों में 3 माह का रेफरल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कहते हैं HR की कमी को इमरजेंसी बुनियादों पर पूरा करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रावंड के तहसील अस्पताल में मरीजों के लिए इवनिंग OPD शुरू करने का फैसला किया है। THQ अस्पताल रावंड की बेहतरी के हवाले से हंगामी इजलास में वज़ीर सेहत ने अस्पताल की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने, मसाइल के हल का जायजा लिया। ह्यूमन रिसोर्स समेत तमाम कमी फौरी दूर करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा तमाम अस्पतालों में मरीजों की शिकायत के इज़ाले के लिए शिकायत काउंटर्स कायम किए जाएंगे। उर्दू बाजार के इलेक्शन के नताइज मंजरे आम पर लायंस ग्रुप के तमाम उम्मीदवार भी मुंतखब। फवाज नियाज चेयरमैन, अबूजर गफारी गोहर सदर, जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी बन गए। नौ मुंतखब सदर अबूजर गफारी ने बाजार का दौरा किया, ताजों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन उर्दू बाजार अजहर सकलैन भट्टी ने इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। लायंस ग्रुप के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। फवाज नियाज चेयरमैन, अबूजर गफारी गोहर सदर और जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आज 2 सितंबर को लायंस ग्रुप ने अपना पैनल भी जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सारी इलेक्शन की कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद लायंस ग्रुप को साल 2024-26 के लिए बिला मुकाबला अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के लिए कामयाब करार दिया है। नौमुंतखब सदर उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर ने ताजरों की खिदमत का सफर जारी रखने के अज़म का इयादा किया। हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम पर अल्लाह ने और आपने डाली है, हमारा फर्ज मनसबी है। इस बार हम नए और भरपूर जज्बे से आए हैं। हमने अपने पैनल में तमाम ट्रेडर्स की नौजवान क़यादत ली है। मैं ममनून हूँ अपने पुराने पैनल के अफराद का कि उन्होंने बाजार की खिदमत के लिए अपनी जगह नौजवान और फुर्तुली क़यादत खुद फराहम की। हाजी लतीफ सरपरस्ते आला, सरमद अली सीनियर नायब सदर, मियाँ फैसल नायब सदर, गियासुद्दीन उर्दू बाजार के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। जमालुद्दीन अफगानी सेक्रेटरी नशोशात, फैजान अकबर सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुए। उर्दू बाजार के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारों का इंतखाब 2 साल के लिए किया गया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर यह है कि अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला हो गया। SSP सिक्योरिटी खुरम शहजाद और इमरान राठौर ने अपना मैच जीत लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में SSP सिक्योरिटी खुरम शहजाद और इमरान राठौर की जोड़ी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद सखी सरवर और मोहम्मद इशफाक को एक के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मुदस्सर यास मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने अजहर मुगल और मोहम्मद जमील को एक मुकाबले में 2 सेट से